بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی کرم نوازی سے اس ماہ مبارک میں عظمتوں والے، برکتوں والے، عزتوں والے اس مہینے میں ہم مختلف پروگرام لے کر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں۔ کوئی نیا عنوان اور نیا مہمان ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ماشاءاللہ بہت ان کی خدمات ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں عربک میں اور مدارس سے وابستہ ہیں، بہت عرصے سے پڑھا رہے ہیں اور ساتھ دین و دنیا کا حسین امتزاج لیے ہوئے ہیں۔ مدارس میں، یونیورسٹیز میں متعدد ٹریننگ سیشنز کنڈکٹ کروا چکے ہیں اور جو جدید علوم ہیں اور جو جدید علوم حاصل کرنے چاہیے علماء کو، فارغ التحصیل جو ہونے والے خاص طور پر فضلاء ہیں ان کو، اس کے حوالے سے بڑا ان کا مطالعہ ہے، بڑی ورکنگ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد سعید رانا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے ہم نے بات کی کہ ہم جو مدارس کے علماء کرام ہیں، فارغ التحصیل خاص طور پر علماء کرام ہیں، اس حوالے سے اور مدارس کے ہاں جو نظام تعلیم ہے اور جو اب جدید دور میں جدید امکانات ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ چونکہ ماہ مبارک میں لوگ مدارس کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، تو ایک تو مدارس کی خدمات کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے کہ جو جدید دور کے تقاضے ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا پہلے تو کہ جو مدارس کی جو خدمات ہیں، چونکہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اور پھر بدظن بھی لوگوں کو کیا ہوا ہے، آج کل میڈیا کا دور ہے اور ایک دوری پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، تو جو مدارس کی خدمات ہیں سب سے پہلے تو اس حوالے سے گفتگو فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور مالک کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں اس سال کا بھی ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ عطا کیا۔ ظاہری طور پر تمام اسباب ایسے ہیں کہ ہم پورا ماہ رمضان المبارک دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال زندگی اور موت وہ تقدیر الہی میں لکھی ہے اور کب کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں لے آئے یہ کسی کے علم میں نہیں، اور کب کسی کو جانا پڑ جائے۔ ظاہری طور پر اسباب بے شمار لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جینے والے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر جی جاتے ہیں، اور ظاہری طور پر اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ یہ باڈی جو ہے وہ 30 سال، 50 سال، 60 سال یا 80 سال کی ہے لیکن وہ نہیں جی پاتی۔ تو اس رب کا شکر ہے الحمدللہ۔ مدارس دینیہ جو ہے یہ وہ جگہ ہیں یا علماء کی جو خانقاہیں ہیں، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر علم دین کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے اندر ایک نظام مرتب ہوا کہ جس کو ملا نظام الدین نے ترتیب دیا تھا اور وہ بعد میں درس نظامی کے نام سے ملقب ہوا۔ ان کے نظام سے پہلے بھی اسی خطہ کے اندر، اس سب کانٹیننٹل کے اندر، جس کو عربی میں شبہ الکارہ بھی کہا جاتا ہے، اس شبہ الکارہ کے اندر بے شمار علوم و فنون پریکٹیکل طور پر موجود تھے۔ پریکٹیکلی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ لوگ جاہل تھے یا اس خطے کے لوگوں کو جو ہے وہ علم نہیں تھا۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بر صغیر کے اندر علم حدیث جو ہے وہ 27 سنہ ہجری میں داخل ہو چکا تھا، اور 27 سنہ ہجری کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو باقاعدہ طور پر بیان کرنا شروع کر دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان یہاں پر تشریف لے آ چکے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے بھی بر صغیر کے جو لوگ تھے وہ تجارت کی غرض سے عرب کی طرف سفر کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک سسٹم بنا، تعلیمی سسٹم بنا کہ جس میں ہمارے مسلمان علماء کرام نے مساجد کے اندر
تفاسیر کو پڑھایا، احادیث کو پڑھایا، اور پھر اس کے بعد کچھ علوم و فنون کو پڑھانے کے لیے انہوں نے الگ طور پر عمارتیں بھی قائم کی۔ اور آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ بر صغیر ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے جو بر صغیر کا تعلیم و تعلم تھا، شرح خواندگی جس کو آپ کہتے ہیں، کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ اچھی تھی، تو وہ اس وقت بھی آپ کو 100% ہی ملے گا۔ اور بلا شبہ یہ علماء کا کردار تھا۔ کوئی بھی معاشرہ جو ہوتا ہے وہ 100% اسکل کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوتی ہے، کہ جب اس کے اندر لیڈنگ اچھے لوگ کر رہے ہوں۔ تو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے جو لیڈنگ کر رہے تھے وہ ہمارے علماء کرام علیہم الرضوان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین، اللہ آمین۔ اور انہوں نے ایک سسٹم کو یہاں پر لے کر آئے اور اس کو انہوں نے پڑھایا اور سکھلایا۔ تو درس نظامی اس وقت جو تھی وہ ایک اپنی اصل اور اس وقت کے حالات اور معروضی حالات کے مطابق بالکل میچ کر رہی تھی۔ اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہمیں اس دور میں نظر آتا ہے، اور بالخصوص وہ 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو بھی ہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ۔ ان کا جو ادارہ تھا وہ اس وقت ایک بڑے اداروں میں شمار ہوتا تھا، اور وہاں پر منطق و فلسفہ، علم ریاضی کو بہت احسن انداز میں پڑھایا جاتا تھا۔ اور پھر کچھ ہمارے علماء کرام جب یہاں سے علوم عالیہ کو سیکھ لیتے تھے تو بر صغیر کے اندر اور بے شمار بڑی بڑی خانقاہوں سے کے ساتھ متصل خانقاہیں وہاں پر دورۃ الحدیث شریف کے لیے جایا کرتے تھے، جیسا کہ نمایاں نام کچھوچا شریف کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ وہ ادارے تھے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے کے بھی تھے، کہ یہاں پر پڑھا اور پڑھایا جا رہا تھا۔ تو درس نظامی در حقیقت کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے ایک مقررہ مدت تک کیے جانے والا کورس ہے۔ واہ، سبحان اللہ، خوبصورت تعریف۔ ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ صرف ہے، نحو ہے، علم البلاغہ ہے، یہ، اور بلا شبہ ایک اجمی کو ضرورت ہے کہ وہ علم الصرف بھی پڑھے گا اور علم النحو بھی پڑھے گا، اور احسن کلام کیسے ہوتا ہے، خوبصورت کلام کیسے ہوتا ہے، خوبصورت عربی کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے اس کو علم البلاغہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ وہ علوم و فنون تھے جو ہمیں فہم قرآن اور فہم حدیث تک لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک درس نظامی، اور درس نظامی سے پہلے اگر کوئی علم موجود ہے، بالکل علم موجود ہے، سسٹم موجود ہے، تو وہ یہ طرز تھی۔ بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے آپ نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ہمارے ناظرین اور سامعین تک یہ بات pہنچائی۔ یہ فرمائیے گا کہ خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، چونکہ ظاہر ہے یہ خطہ ایسا ہے کہ جہاں پر خاص طور پر مدارس جو ہیں وہ بڑی بھرپور طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو یہاں پر جو مدارس ہیں یہاں پر بھی وہی درس نظامی ہی کا نظام نافذ ہے، یا کوئی اور نظام بھی ہیں ساتھ پیرالل جو چل رہے ہیں؟ کس طریقے سے یہاں دین کی تفہیم کے لیے کتنے طریقے یہاں پر مروجہ ہیں؟ ہاں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ درس نظامی مکمل طور پر ہمارے جو اکابرین علماء اہل سنت ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے اندر بورڈ کے قیام میں جو قبلہ کاظمی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا جو کردار ہے، قبلہ احمد سے شاہ کاظمی ملتانی علیہ رحمہ، اور جن کو غزالی زماں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کے خاص کردار ہے، اور وہ اس نظام میں بنانے کے اندر اور اس کو آگے بوسٹ کرنے کے اندر ان کا بہت اہم رول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی علم حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درس نظامی پاکستان کے اندر جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور مختلف مدارس دینیہ جو ہے وہ اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر ایک مکمل طور پر درس نظامی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی کہ جس طرح اولیٰ کے اندر صرف و نحو ہے، پھر ثانیہ کے اندر جو ہے وہ
پھر نحو آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی تراکیب ہیں، پھر ترجمۃ القرآن کی طرف جاتے ہیں، پھر ثالثہ کے اندر جو ہے وہ علم حدیث کا بھی ساتھ میں آغاز ہو جاتا ہے، تفسیر جلالین کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں ہی اصول فقہ اور پھر قدوری یعنی کہ فقہ، اسلامک جیورسپروڈنس، ان چیزوں کا آغاز ہو جاتا ہے، علم البلاغت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور رابعہ کے اندر جو ہے وہ پھر بڑی کتب کی طرف موو کرتے ہیں، اور اسی طرح خامسہ، سادسہ، سابعہ اور دورۃ الحدیث شریف. پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر اب مختلف قسم کے تخصصات ہیں، تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الفقہ الاقتصادیات ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی تفسیر ہے، تخصص فی تصوف ہے. تو یہ مزید اسپیشلائزیشن جو ہے وہ آج ہمارے مدارس دینیہ نے شروع کر دی ہیں. تو یہ جو پاکستان کے اندر درس نظامی جو سلف صالحین کا طریقہ تھا وہ بھی رائج ہے، اور حالات حاضرہ کے مطابق اپنے آپ کو 21ویں سنچری کے اندر سروائیو کرنے کے لیے بھی مدارس دینیہ نے اب یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ ساتھ میں میٹرک بھی کرواتے ہیں، انٹرمیڈیٹ بھی کرواتے ہیں، اور کچھ نمایاں ادارے ایسے بھی ہیں کہ جو بی ایس بھی کروا رہے ہیں. اور میرے علم میں ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے ملتان کا کہ وہ باقاعدہ طور پر وہ بی بی اے بھی کروا رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور لاسٹ ٹائم تک مجھے جو معلومات ہے اس کی کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بی بی اے کے 8th سیمسٹر میں بھی آ گئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو امید ہے کہ ان فیوچر جا کے یہ لوگ بزنس مینجمنٹ سائنسز کی فیلڈ سنبھالیں گے اور کمپنیز کی طرف سروائیو کریں گے. اور یہ بہت خوبصورت بات ہوگی کہ یہ بالکل بات اسی طرح کی ہوگی کہ میری پسندیدہ شخصیات میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے امام اہل سنت علیہ رحمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ماشاء اللہ علیہ رحمہ. اور انہی سے جو ہمارے جنگ آزادی کے ہیرو ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ، کیونکہ یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے، خیر آبادیت سسٹم ہے کہ جہاں کے پڑے ہوئے لوگ جو ہے انہوں نے پورے بر صغیر نہیں بلکہ پورے عالم دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کیا. اچھا اللہ. اسی خیر آبادی سسٹم سے پڑے ہوئے ہیں علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ. اچھا ماشاء اللہ تو ماشاء وہ اللہ. دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ سفیر یہ اسلام کے طور پر شاہ نورانی کے والد ماجد ماشاء اللہ. شاہ نورانی علیہ رحمہ کے والد محترم، وہ سفیر اسلام کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ بھی ہیں. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ مدارس دینیہ کے ہی لوگ ہیں اور یہ درس نظامی پڑھے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہوں نے موریشس کے اندر 1 لاکھ سے زائد مسلمان بنائے. سبحان اللہ. ورلڈ اسلامک مشن بھی انہوں نے شروع کیا ماشاء اللہ. ہاں جی. اور ان کا رشیا کے اندر بہت زیادہ کام ہے، کرغازستان کے اندر بہت زیادہ کام ہے. تو یہ وہ مدارس دینیہ کے لوگ تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کی ترویج کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے آرام کو چھوڑا. اور یقین کریں کہ جب بھی کسی استاد صاحب کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا وہ گھر سے نکلنے لگے تو چھوٹے بچی رونے لگی، لیکن سبق پڑھانے کے لیے وہ پہنچ گئے. تو یہ ایک عظیم قربانی ہے. اور سال ہا سال سفر پر رہنا، اور اس دور میں بحری سفر تھے، کوئی زیادہ ہوائی سفر بھی نہیں تھے. تو یہ درس نظامی ہی کی بدولت ہے اور یہ مدارس دینیہ ہی کا کردار ہے. تو ہمیں ہرگز جو ہے وہ اس طرح سے نہیں لینا چاہیے جیسے سوسائٹی کے اندر لوگ لیتے ہیں کہ مدارس دینیہ والے لوگ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو بھی اور بھی کافی ساری چیزیں ہم بتانا چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت بھی دے اور طاقت بھی دے اور ہمت بھی دے کہ مدارس دینیہ کے لوگوں کے کیا کیا کردار ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مدارس دینیہ کے اس وقت جو لوگ ہیں ریسرچ کی دنیا کے اندر، وہ ویب آف سائنسز کے جرنلز میں بھی لکھ رہے ہیں، ایلس ویرا کے جرنلز میں بھی لکھ رہے ہیں، اسکوپس جرنلز میں بھی لکھ رہے ہیں، پیگمنٹ میں بھی لکھ رہے ہیں. اور یہ جو محققین ہیں جو یونیورسٹیز کے لوگ ہیں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مولوی سے جو مدارس دینیہ سے مکمل طور پر پڑھا ہوا ہے، مجھ پر کسی کالج کا احسان نہیں ہے، تو میں درس نظامی ہی کی بدولت ہوں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو فہم حاصل ہو، آپ کے بچوں کا فوکس اچھا ہو اور آپ کے بچوں کے اندر موٹیویشن اچھی ہو، تو آپ کے بچوں کو درس نظامی آپ کروائیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ سلسلہ خیر آبادیت ایک بہت بڑے پرسنالٹی کے بیٹے گزرے ہیں اور ان کو شہید کر دیا گیا عراق میں، جن کا نام ہے علامہ اسید الحق عاصم قادری بدایونی. اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین اللہ. اور جو کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے احاطے میں دفن ہے. آپ نے ایک کتاب لکھی ہے خیر آبادیت.
آپ ذرا اس کا مطالعہ کیجئے، وہ بہت باکمال کتاب ہے. وہاں پر آپ کو ملے گا کہ جو مدرسہ خیر آبادیت ہے اس کے جو ٹیچنگ سٹائل تھا وہ بہترین تھا. وہ درس نظامی ہی والے لوگ تھے. دیکھیے انہوں نے کوئی بلوم ٹیکسونومی نہیں پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کوئی سولو ٹیکسونومی نہیں پڑھا ہوا تھا، بلکہ یہ وہی تھا کہ جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آج کی آپ کے 21ویں سینچری میں کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کو ایکٹیویٹی بیس جو ہے نا وہ لرننگ دیں، آپ ویژولائزیشن دیں. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھیے کبھی آپ نے کھجور کے تنے کی مثال دی، کبھی آپ نے سورج کی مثال دی، کبھی آپ نے پہاڑ کی مثال دی، کبھی آپ نے صحرا کی مثال دی. تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ویژولائز کروایا. یہ تو احادیث کے اندر پہلے سے موجود تھا اور محدثین کرام نے اس کو بخوبی سمجھ لیا تھا. اس کو جو جدت کے تقاضے تھے اس کے مطابق اس کو ڈھالا. ہاں تو یہ جو حدیث کے اندر یہ جو چیز ویژولائزیشن کی دی گئی ہے یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی جب تک یہ سورج چاند رہیں گے. سبحان اس اللہ. وقت یہ میرے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی رہے گی. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مفہوم کو سمجھ کر جو علماء نے وہاں پہ سسٹم بنایا. تو آپ یہ دیکھیے کہ آج 21ویں سینچری کے اندر سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ بچے کا فوکس اچھا نہیں ہو رہا. بے شمار لوگ بڑے بڑے کیریئر کاؤنسلرز کے پاس جا رہے ہیں، ایجوکیشنل کاؤنسلرز کے پاس جا رہے ہیں. اچھا بعض لوگ جو ہے وہ سائیکالوجیکل NLP کرواتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا فوکس اچھا ہو، ٹھیک ہے، اور یہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. اب مدرسہ خیر آبادیت کے سسٹم کو دیکھیے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے لازم تھا کہ وہ رات کو اپنے تعلیمی حلقوں کے اندر گروپ سٹڈی میں، کہتے ہیں نا کہ سب سے اچھی سٹڈی وہ ہوتی ہے جس میں گروپ ڈسکشن ہو جاتی ہے، گروپ ڈسکشن، گروپ سٹڈی. تو وہ لوگ بڑے لوگ بنتے ہیں. تو یہ مدرسوں کے اندر پہلے سے ہی تھا چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر. تو وہ رات کو تعلیمی حلقے عشاء کے بعد عموماً آپ کبھی جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے. تو مدرسہ کے اندر سلسلہ خیر آبادیت سے متعلقہ یہ تھا کہ نیکسٹ جو لیکچر آپ نے لینا ہے وہاں پر آپ نے جو ہے وہ پہلے تیاری کرنی ہے. اچھا اس کا حاشیہ دیکھ کر آنا ہے، ترجمہ دیکھ کر آنا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے آنی ہے. نیکسٹ ڈے کلاس کے اندر ٹیچر کیا کرے گا؟ وہ آپ کو آخری تقریر کرے گا، یعنی کہ مہر ثبت کر دے گا. اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. یہ فرمائیے گا یہ جس اسکول سسٹم کا آپ تعارف کروا رہے ہیں جو خیر آبادی اسکول سسٹم ہے، ماشاء اللہ یہ بہت، کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی اندھے مقلد بن کے مغرب کے نظام کو اندھا دھند فالو نہیں کیا. یہ فالوورز نہیں ہیں، یہ لیڈرز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رول ماڈلز ہیں، جو مینار نور ہیں، مشعل راہ ہیں، جنہوں نے لوگوں کو منزل کی طرف راستہ دکھایا ہے. تو یہ خود سسٹم ڈیولپ کرنے والے لوگ ہیں. تو ہمارے ساتھ کیا یہ بد نصیبی ہوئی اور مسلسل ہو رہی ہے کہ وہ جو سسٹم ہمیں ڈیولپ کر کے دیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سسٹم موجود نہیں. اگر میں پاکستانی کی مثال لوں اور یہ جو کوئی میں نام لوں گا تو وہ ریزمبلنس اتفاقی ہوگی. میرا مقصد کوئی کسی بھی ادارے کے خلاف بات کرنا نہیں ہے، محض ظاہر ہے جیسے مثال ہے ہم کوئی برطانوی اسکول سسٹم ہے یہاں پر، یا یورپین اسکول سسٹم ہے، امریکن اسکول سسٹم ہے. پھر ایسے اسکول بھی ہیں جنہوں نے ایک کھچڑی سی پکائی ہوئی ہے کہ ساتھ اسلامک بھی لگایا ہوا ہے، ساتھ وہ برٹن بھی لگایا ہوا ہے، ساتھ اسلامک بھی لگایا ہوا ہے. ملا کر انہوں نے ایک نام بنا کے ادارے بنائے ہوئے ہیں. لیکن یہ سارے وہ ہیں جو مغرب سے ہم لے رہے ہیں اور ہم مرعوب ہیں. تو جو ہمارے اپنے سسٹم تھے کیا وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے؟ اور اگر وہ ایسے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو پھر ان کو کیا کیوں نہیں جا رہا؟ آپ جو ہے وہ ایک کتاب ہے جو کہ ادارہ ثقافت نے چھاپی ہے اور یہ پاکستان کا ایک منظم اور سرکاری ادارہ ہے، ٹرسٹڈ ادارہ ہے، مسلمان اور سائنس. اور اس کتاب کو آپ دیکھیے، یہاں پر بر صغیر کے آپ کو ہزاروں وہ علماء کرام مل جائیں گے کہ جنہوں نے تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی کے درس لیے ہیں اور انہوں نے علم طب کے اندر کردار ادا کیا ہے، علم کیمیا کے اندر کردار ادا کیا، جس کو آج کل آپ کیمسٹری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہاں پر کردار ادا کیا بہت بڑا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب لفظ کالج بھی بر صغیر کے اندر نہیں آیا تھا، پاکستان کے اندر نہیں آیا تھا، یہاں پر آپ کو مدارس مل جائیں گے. جی
یہاں بالکل پر ایسے آپ کو مدارس مل جائیں گے. تو کیا ہم ملتان کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے علیہ الرحمہ. کس طرح کا مدرسہ جو ہے وہ ملتان کے اندر قائم کیا ہوا تھا. اگر آپ آج بھی چلے جائیں وہاں پر اور ان کے مزار پر جائیں تو بیک سائڈ پر آپ کو گرین کلر کے اندر وہاں پر ایک پورے بہت بڑا آپ کو سلیٹ نظر آئے گی جہاں پر انہوں نے لکھا کہ یہاں پر 3 سے 4 سال ان کو علوم دینیہ سے نوازا جاتا تھا, پھر اس کے بعد ان کو تجارت سکھائی جاتی تھی, پھر جس ملک کا سفر کروایا جاتا تھا وہاں سے علماء کو بلایا جاتا تھا. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی معذرت خواہ ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں بہت ساری خانقاہوں پہ جانا ہوا اور ظاہر ہے بزرگان دین سے وابستگی ہوتی ہے اور وہاں جا کے روحانی سکون ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن بہت ساری درگاہیں خانقاہیں ہیں, میں نام نہیں لوں گا لیکن چلے ایک نام ہمارے سامنے آ بھی گیا, حضور شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے حوالے سے. دیگر بھی بہت ساری خانقاہیں ہیں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہاں پر یہی سننے کو ملا جو وہاں پر خلفاء تھے, جو وہاں پر منتظمین تھے, انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بہت شاندار مدرسہ ہوا کرتا تھا, یہاں ایک جامعہ بنایا تھا اور یہاں ایک بہت شاندار تعلیمی نظام ہوا کرتا تھا. اب یہ جو تھا کا لفظ ہے یہ ہمیں ظاہر ہے ہمارا تابناک ماضی تو بتاتا ہے, لیکن آج جب حالات بھی بہتر ہیں, وسائل بھی زیادہ ہیں, چیزیں ڈیولپ بھی ہو گئی ہیں اور ڈیولپ کرنا مزید آسان بھی ہو گیا اور ہمارے پاس رول ماڈل بھی موجود ہے, تو جو ہمارا بنا بنایا اسٹیبلش سسٹم ہے, مطلب وہی جو مدرسہ بہائیہ ہے حضور شیخ الاسلام نے بنایا, حضرت بہاؤالدین زکریا نے, کیا وہ رکاوٹیں ہیں کہ آج اس دور جدید میں ہم وہ جو انہوں نے 700-800 سال پہلے بنایا ہم آج کے دور میں بھی نہیں بنا پا رہے ہیں؟ وہ کیا, یعنی وہ جذبے کی کمی ہے, قوت ایمانی کی کمی ہے, پیشن کی کمی ہے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا رکاوٹیں ہیں؟ 21ویں سینچری کے اندر جو ایک رزلٹ آج کے دور میں جس کو بڑا ظلم کہا جاتا ہے, اور یہ صرف ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر بھی نہیں کہا جاتا بلکہ سپورٹس کی فیلڈ میں بھی کہا جاتا ہے, ہر جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ آپ جو کمانڈ ہے, جو لیڈرشپ ہے, کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں دے دیں کہ جو لیڈر ہی نہ ہو. نمبر 1 وہ ڈیل ہی نہ کر پائے, لیڈ اینڈ ڈیل, ٹھیک ہے, دونوں نہ کر پائے, مینیج نہ کر پائے. تو جب وہ مینجمنٹ سسٹم کمزور ہوتا ہے تو چیزیں جو ہے وہ اپنی ترقی سے, عروج سے نشیب کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے. تو اگر مسلمان, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ایک خانقاہ سے وہ چیزیں چلی گئی, ہر دور کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو جو ہے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں. اگر ہم 19ویں 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر دیکھیں تو ہمیں 20ویں صدی کے اندر قبلہ غزالی زماں اسی سرزمین سے ہمیں مل گیا. جی بے شک بے شک علامہ بے احمد شک, شاہ کاظمی علیہ رحمہ. الحمد اور للہ اب اگر ہم الحمد للہ, تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو ہمیں حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کا مدرسہ مل جاتا ہے. اور تو یہ چیزیں یعنی کہ وہ لوگ آتے رہے ہیں. جی وہ تو ظاہر ہے, اللہ تعالیٰ جب تک یہ دنیا قائم ہے علماء کرام آتے رہیں گے, اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے. یعنی جیسے ہم وہ خاص ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ جو سسٹم سینکڑوں سالوں پہلے موجود تھا, کہ وہاں سے پڑھا ہوا ایک عالم دین وہ معاشرے میں پینیٹریٹ کرتا تھا, اس کو وسائل کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے ہوتے تھے, وہ خود کفیل ہوتا تھا, وہ خود اپنے روزگار کا مالک ہوتا تھا, وہ بزنس مین تھا, وہ ٹریڈ سیکھ رہا تھا, اور وہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں خوددار تھا. تو وہ جو سسٹم ہے جو ہم سے چلا گیا, اس کے لیے کوئی کوششیں ہو رہی ہیں یا کوئی حوصلہ افزا جو بات ہے؟ ڈاکٹر سہیل صاحب میں یہاں پر آپ کو ایک بات عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ علماء آج خوددار نہیں ہے, علماء آج بھی خوددار ہیں جو علماء ہیں. نہیں وہ تو اور بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے. جو دیکھیے جو سسٹم جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ کریش کر رہا ہے, یا پھر جو عالم دین ہے, صحیح معنوں میں جو عالم دین ہے وہ پینیٹریشن نہیں کر پا رہا ہے سوسائٹی کے اندر, ایسا ہرگز نہیں ہے. جو پڑھا ہوا ہے نا, جو اسکلفل ہے, وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے سوسائٹی کے اندر, صحیح, اور سوسائٹی اس کو قبول بھی کر رہی ہے. ویری گڈ. اصل پرابلم وہاں آ رہا ہے کہ جو بھگوڑا ٹائپ کا ہے,
اچھا مجھے یہاں پر جو ہے نا وہ ایک ریسرچر کی بات یاد آ گئی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ 300+ ریسرچ پیپرز کا مالک ہوں، میں نے ریسرچ پیپرز لکھے ہیں، مجھے ایک بھی اچھا اے سی والا سروس کرنے والا نہیں ملا. کہتے ہیں میں نے جب بھی کسی سے انٹرویو کیا، جب وہ میری اے سی کی سروس کر چکا ہوتا تو کہا مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، تو میں اس کے جب بھی پیچھے گیا ہوں نا تو مجھے یہی ملا کہ اس کے استاد نے یہی کہا یہ بھاگا ہوا بندہ ہے. تو اگر جیسے ہمارے علماء کرام نے ٹک کر پڑھا، اگر آج بھی مدارس کے اندر یہ طلباء کرام، اب تو جینزی جنریشن ہے تو اب آگے جو پڑھنے آئیں گے آج سے 5 سال کے بعد وہ الفا جینزی جنریشن ہوگی، تو یہ جو دونوں جنریشنز ہیں، اگر یہ دونوں جنریشنز جو ہیں وہ صرف اسی طرح فوکس کر کے اور ڈی ٹریک نہ ہو کر اگر وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے نا سر، تو یہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کی غلامی رہے گی، اور یہ سوسائٹی جو ہے اس کے تابع ہی رہے گی، اور سوسائٹی اس کو قبول بھی کرے گی. بہت خوبصورت، جیسا بہت کہ شاندار، بہترین، ہمارے ماشاءاللہ. میرے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ معاشرے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. امام ہو، یعنی امام ہو شیخ ملا جیون علیہ رحمہ جیسا ہو، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، امام ہو حافظ جمال اللہ ملتانی سبحان جیسا. اللہ، دیکھیے ماشاءاللہ. آپ آج بھی چلے جائیں حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، تو وہ جو مسجد ہے وہ قائم ہے جہاں پہ وہ امامت کراتے تھے. اچھا، یہ جو ہمارا اب اپر پنجاب سے یا بڑے شہروں سے یہ چیز کسی حد تک ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ کو جنوبی پنجاب میں یہ چیز، ساؤدرن پنجاب میں بہت خوبی کے ساتھ ملے گی سر، کہ وہ جو بچے پھٹی لگا کر بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. بلکہ میں لاسٹ ٹائم ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک کوٹ مٹھن شریف کے قاری صاحب کا کلپ تھا، تو کیا قرات کر رہے تھے وہ، اور وہ جو بچہ منزل پڑھ رہا تھا اور وہ کیسے اس کو حدر کے اندر اس کو سکھا رہے تھے، اور جو انہوں نے کلپ ڈالا تو فیس بک کے اوپر وہ ملینز کے اندر چلا گیا. اور میں نے جب اس کے کامنٹ سیکشن کے اندر جا کر دیکھا تو اہل عرب کے جو قراء تھے انہوں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں ذرا ہمارے ہاں نا، ذرا 1 ماہ کی کلاس پڑھائیں، 2 ماہ کی کلاس ماشاءاللہ، پڑھائیں. ماشاءاللہ. اور وہ جو قاری صاحب ہیں سرائک اللسان ہے، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ اردو بھی بولیں گے تو وہ اچھی اس کو کہیں گے ہم گلابی اردو بول رہے ہیں وہ نا، لیکن قرات کے اندر وہ ماہر تھے. کیا بات ہے، جیسے کہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. مصری بھی کیا قرات کریں گے، اللہ اہل اکبر، عرب بھی کیا قرات کریں کیا گے. بات ہے، کیا کہنے، تو ماشاءاللہ. سر یہ مدرسے کے اندر اگر کوئی پڑھتا ہے اور خوددار وہ بنے گا اگر اس نے پڑھا ہے. نہیں، وہ تو بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں تھا کہ علماء کرام اب ہم کسی طور پر بھی دوسری طرف ہاں جی چلے خوددار آتے ہیں. نہیں ہے. ہاں، دوسری طرف مقصد یہ چلے ہے ہاں کہ وہ جو ایک آئیڈیل سسٹم ہے کہ وہ ان کو روزگار کے لیے ٹریننگ وہاں پہ مل رہی تھی، یعنی ایسے نہیں ہے کہ معاذ اللہ اصل میں اب جو ہے نا وہ چیزیں تھوڑی سی نا بدل گئی کوئی ہیں. چینج آیا، وہ میں اصل میں وہ جاننا چاہ رہا تھا. جیسے اب نا تو اب آپ دیکھیں کہ زیادہ تر چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پوڈ کاسٹ کی شکل بھی دے دیں آپ اس کو، یہی کہہ دیں آپ اس کو، آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو 21ویں سینچری ہے سر، اس میں چیزیں بدل گئی ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پہلے ہمارے علماء 3 گھنٹے کا خطاب کرتے تھے، اب لوگ نہیں بیٹھیں گے. اچھا، اب شارٹس پر آ گئے، ٹھیک ہے. ہمارا پروگرام زیادہ سے زیادہ 30-35 منٹ کا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ دل جمعی کے ساتھ وہ دیکھیں گے نہیں. اصل میں ہمارے ایک استاد ہیں اور وہ علم لسانیات کے بہت زیادہ ماہر ہیں، اور وہ بھی اسی خطے کی ہیں، علی پور والی سائڈ کے ہیں وہ، تو ڈاکٹر شفقت اللہ ان کا نام ہے. انہوں نے ہمیں ایک دفعہ لنگوسٹک پڑھاتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا جی اصل میں حافظ صاحب بات پتہ کیا ہے، لوگ اب جو ہیں وہ ان کو متون یاد نہیں ہو رہے، چیزیں یاد نہیں ہو رہی، باتیں یاد نہیں رہ رہی. وجہ یہ ہے کہ جو دماغ ہے اس کے اندر غیر ضروری چیزیں بہت زیادہ شامل ہو گئی، غیر ضروری چیزیں بہت زیادہ شامل ہو گئی، یعنی میموری کا نیگیٹو یوز ہو گیا بیسیکلی. تو اب وہ اتنی زیادہ کہتے ہیں پہلے ہمیں اتنی سی چیزیں ہوتی تھی بس اتنا ہی کافی ہے، جو استاد نے پڑھا دیا وہی ساری چیز کافی ہو گئی. اب ہم دائیں بائیں کی چیزوں کو زیادہ سنتے ہیں جس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. تو اگر ہم آج بھی اس طرح سے نہ چلے کہ جس طرح سے دنیا نے چلنا ہے، ٹھیک ہے. میں مثال دیتا ہوں، اکثر اگر میں آج پی سی او کی دکان کھول کر بیٹھ جاؤں اور میں کہوں میرے پاس اور کال کرو، تو سر میں بے شک جتنی مرضی اچھی دکان بنا لوں تو کوئی بھی پیسے لے کر کال کروانے نہیں آئے گا میرے پاس. جیسا ہی ظاہر ہے وہ، ہاں جی، دور ہوا کرتا تھا، کبھی دور تھا. اب
آپ کے سامنے بھی مائک ہے، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیمرہ ہے سر، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہے نا ہمارے پاس. جی بالکل ایسے ہمارے پاس کمپیوٹر کا اردو ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم عربی کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر وہ تعریب ہے، جی بالکل. ہاں انہوں جی. نے تعریب کر لی ہے، لیکن اس کے ساتھ مد مقابل کوئی لفظ نہیں. لفظ جو ہے وہ ایجاد نہیں کر پائے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جس ٹریک پہ چل رہی ہے، اچھا یہاں علماء پر سے ایک سوری آپ کی بات جو ہے نا دوسری بار کاٹ رہا ہوں. اصل میں تو جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس کے مد مقابل کوئی لفظ ایجاد نہیں کر پا رہے، در حقیقت تو نام رکھنے کا حق اسی کا تھا جس نے چیز ایجاد کی. تو وہ اب خالی لفظ ایجاد کر کے مطلب کرنا بھی کیا ہے، کرنا تو یہ تھا کہ وہ چیزیں ایجاد ہوتی. تو چلیں جیسے آپ نے ماشاءاللہ اشارہ بھی دیا، وقت ہو چلا. کسی نئے دن کسی نئے مہمان نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس امید اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنی زبانوں کو قرآن پاک سے، اللہ رسول کے ذکر سے، درود پاک سے تر رکھیں گے. پھر کسی اور دن حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.